السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عند سدرۃ المنتہی عندہا جنۃ المأوی اذ یغشی سدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربه الكبریٰ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہی کے پاس اس کو دیکھا، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو، جہاں پاس ہی جنت المأوی ہے۔ اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، نگاہ نہ چوندیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ سورہ النجم کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ۔ ابھی آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 18 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں جو بات آئی تھی وہ جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے آئی تھی کہ وہ جو ہے طاقت والے ہیں، قوت والے ہیں، اور وہی ان کو پہنچائی جاتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ اور اس کے بعد کی آیتیں ہیں، اور اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دفعہ اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔ اور ایک مرتبہ سدرۃ المنتہی اس کا تذکرہ یہاں پر چل رہا ہے، جہاں پر پاس ہی جنت المأوی ہے۔ یعنی یہ جبریل علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ملاقات کا ذکر ہے، جس میں وہ آپ کے سامنے اپنی اصلی صورت میں نمودار ہوئے۔ اس ملاقات کا مقام سدرۃ المنتہی بتایا گیا، اور ساتھ ہی یہ فرمایا گیا کہ اس کے قریب جنت المأوی واقع ہے۔ آواز آ رہی؟ سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور منتہی کے معنی ہے آخری سرا۔ سدرۃ المنتہی کے لغوی معنی ہے وہ بیری کا درخت جو آخری یا انتہائی سرے پر واقع ہے، لاسٹ اینڈ پر جو ہے وہ واقع ہے۔ علامہ آلوسی نے روح المعانی میں اس کی تشریح کی ہے کہ الیہا ینتہی علم کل عالم وما وراءہا لا یعلمہ الا اللہ۔ اس پر ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس سٹیج پر ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے، آگے جو کچھ ہے اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قریب یہی تشریح ابن جریر نے اپنے تفسیر میں، اور ابن کثیر نے جو ہے النہایہ فی غریب، یعنی حدیث والا سر میں کی ہے۔ ہمارے لیے جاننا مشکل ہے کہ اس عالم معدی کے آخری سرحد پر وہ بیری کا درخت کیسا ہے، اور اس کی حقیقی نوعیت کیفیت کیا ہے۔ یہ کائنات خداوندی کے وہ اسرار ہیں جن تک ہمارے فہم کی رسائی نہیں ہے، وہاں تک ہم اس کو پہنچ نہیں سکتے۔ بہرحال وہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے انسانی زبان کے الفاظ میں سدرہ سے زیادہ موزوں لفظ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور کوئی نہیں ہے۔ جنت المأوی کے لغوی معنی ہے وہ جنت جو قیامگاہ بنے۔ حضرت حسن بصری رحمہ کہتے ہیں کہ یہ وہی جنت ہے جو آخرت میں اہل ایمان اور تقوی کو ملنے والی ہے۔
اور اسی آیت سے انہوں نے یہ استدلال کیا کہ وہ جنت آسمان میں ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جنت ہے جس میں شہداء کی ارواح روحیں رکھی جاتی ہیں۔ اس سے مراد وہ جنت نہیں جو آخرت میں ملنے والی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی یہی کہتے ہیں، اور اس پر وہ یہ اضافہ بھی کرتے ہیں کہ آخرت میں جو جنت اہل ایمان کو دی جائے گی وہ آسمان میں نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ یہی زمین ہے۔ تو یہ مختلف رائے جو ہے اس جنت الماوا کے تعلق سے جو ہے ہمارے سامنے آئی ہیں اس کی تفسیر میں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، یعنی اس کی شان اور اس کی کیفیت بیان سے باہر ہے۔ ظاہر ہو سکتا ہے یہ جو ہے ہمارے متشابہات میں سے، ہم اس کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں جانتے، اور زیادہ جاننے کی جب معلوم نہیں ہے تو جاننے کی کوشش بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو یعنی اس کی شان اور اس کی کیفیت بیان سے باہر ہے۔ وہ ایسی تجلیات تھیں کہ نہ انسان ان کا تصور کر سکتا ہے اور نہ کوئی انسانی زبان اس کے وصف کے متحمل ہے۔ یہ ہے آگے ما زاغ البصر وما طغی، نگاہ نہ چوندی آئی نہ حد سے تجاوز ہوئی۔ یعنی ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال تحمل کا حال یہ تھا کہ ایسی زبردست تجلیات کے سامنے بھی آپ کی نگاہ میں کوئی چکا چوند پیدا نہ ہوئی اور آپ پورے سکون کے ساتھ ان کو دیکھتے رہے۔ ایک چیز ہے۔ دوسری طرف آپ کے ضبط اور یکسوئی کا کمال یہ تھا کہ جس مقصد کے لیے آپ کو بلایا گیا تھا اسی پر آپ اپنے ذہن اور اپنے نگاہ کو مرکوز کیے رہے، اور جو حیرت انگیز مناظر وہاں تھے ان کو دیکھنے کے لیے آپ نے ایک تماشائی کی طرح ہر طرف نگاہیں دوڑانی نہ شروع کر دیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو ایک عظیم اور جلیل بادشاہ کے دربار میں حاضری کا موقع ملتا ہے، اور وہاں وہ کچھ شان اور شوکت اس کے سامنے آتی ہے جو اس کی چشم تصور نے بھی کبھی نہ دیکھی تھی۔ اب اگر وہ شخص کم ظرف ہو تو وہاں پہنچ کر بھونچکا رہ جائے گا، اور اگر آداب حضوری سے ناآشنا ہو تو مقام شاہی سے غافل ہو کر دربار کی سجاوٹ کا نظارہ کرنے کے لیے ہر طرف مڑ مڑ کر دیکھنے لگے گا۔ لیکن ایک عالی ظرف، ادب آشنا اور فرض شناس آدمی نہ تو وہ پہنچ کر مبہوت ہوگا اور نہ دربار کا تماشا دیکھنے میں مشغول ہو جائے گا، بلکہ وہ پورے وقار کے ساتھ حاضر ہوگا اور اپنی ساری توجہ اس مقصد پر مرکوز رکھے گا جس کے لیے دربار شاہی میں اس کو طلب کیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خوبی ہے جس کی تعریف جو ہے اس آیت میں کی گئی ہے۔ پھر آگے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ چھوٹی سی آیت ہے لیکن بہت اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو ہے بہت بڑی بڑی نشانیاں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی۔ اب اس کی تفسیر تھوڑی طویل ہے۔ یہ آیت اس امر کی تصریح کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ اس کی عظیم الشان نشانیوں کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھے بلکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھا۔ اور چونکہ سیاق سباق کی روح سے یہ دوسری ملاقات بھی اسی ہستی سے ہوئی تھی جس سے پہلی ملاقات ہوئی، اس لیے لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ افق اعلیٰ پر جس کو آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا وہ بھی اللہ نہ تھا، اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس جس کو دیکھا وہ بھی اللہ نہ تھا۔ اگر آپ نے ان مواقع میں سے کسی
موقع پر بھی اللہ جل شانہ کو دیکھا ہوتا تو یہ اتنی بڑی بات تھی کہ یہاں ضرور اس کی تصریح کر دی جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی درخواست کی تھی اور انہیں جواب دیا گیا تھا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ سورہ المائدہ میں ہے، یہ آیت نمبر 143 میں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اگر یہ شرف جو حضرت موسیٰ کو عطا نہیں کیا گیا تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا جاتا تو اس کی اہمیت خود ایسی تھی کہ اسے صاف الفاظ میں بیان کر دیا جاتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا، بلکہ واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ ارشاد ہوا کہ ہم اپنے بندے کو اس لیے لے گئے تھے کہ اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اور یہاں سدرۃ المنتہا پر حاضری کے سلسلے میں بھی یہ فرمایا گیا کہ اس نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی۔ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرىٰ، تو بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر معراج کے اندر کیا۔ بخاری کتاب التفسیر میں حضرت مسروق کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا، اماں جان، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا، تمہاری اس بات سے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تم یہ کیسے بھول گئے کہ 3 باتیں ایسی ہیں جن کا اگر کوئی شخص دعویٰ کرے تو کیا ہے وہ جھوٹا دعویٰ کرے گا۔ کیا ہے وہ باتیں؟ ان میں سے پہلی بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمائی کہ جو شخص تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا تو وہ جھوٹ کہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کو نہیں دیکھے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیتیں پڑھی، لا تدرک الابصار، نگاہیں اس کی نہیں پا سکتی، اور ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی بامرہ ما یشاء۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر یا تو وحی کے طور پر یا پردے کے پیچھے سے، یا یہ کہ ایک فرشتہ بھیجے اور وہ اس پر اللہ کے اذن سے وحی کرے جو کچھ وہ چاہے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا۔ اس حدیث کا ایک حصہ بخاری کتاب التوحید باب 4 میں بھی ہے، اور کتاب بدل خلق میں مسروق کی جو روایت امام بخاری نے نقل کی اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ بات سن کر عرض کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا کیا مطلب ہے؟ ثم دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنی۔ اس پر انہوں نے فرمایا اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انسانی شکل میں آیا کرتے تھے، مگر اس موقع پر وہ اپنی اصلی شکل میں آپ کے پاس آئے اور سارا افق ان سے جو ہے وہ بھر گیا۔ سدرۃ المنتہا وہاں پر آئے تھے۔ پھر اور بھی تفسیر میں جو ہے یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کی روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے فکانہ قاب قوسین او ادنی کی تفسیر یہ بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اس صورت میں دیکھا کہ ان کے 600 بازو تھے، 600 ہاتھ، 600 پر 600 بازو جو ہے ان کے تھے۔ پہلی وحی نہیں، دوسری وحی میں آپ نے جو ہے ان کو
اصلی شکل میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ مسلم کی دوسری روایت میں ہے ما کذب الفؤاد ما رعا، اور لقد رعا من آیات رب الکبریٰ کی بھی یہی تفسیر زرین حبیش نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے نقل کی ہے۔ مسند احمد میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ تفسیر زری بن حبیش کے علاوہ عبد الرحمن بن یزید اور ابو وائل کے واسطے سے بھی منقول ہوئے، اور مزید برآں مسند احمد میں زرین حبیش کی 2 روایتیں اور نقل ہوئی ہیں، جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سدرۃ المنتہی کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت جبریل عند سدرۃ المنتہی علیہ 600 جناح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہی کے پاس دیکھا، ان کے 600 بازو تھے۔ اسی مضمون کی روایت امام احمد نے شقیق بن سلمہ سے بھی نقل کی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کی زبان سے یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا تھا کہ میں نے جبریل علیہ السلام کی صورت میں سدرۃ المنتہی پر دیکھا تھا۔ تو اور بھی بہرحال ریفرنسز ہے اصلی صورت میں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ سے عبداللہ بن شقیق کے 2 روایتیں امام مسلم نے کتاب الایمان میں نقل کی ہیں۔ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نور انا اراہ۔ اور دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ میرے اس سوال کا جواب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ رأیت نورا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ارشاد کا مطلب ابن القیم نے زاد المعاد میں یہ بیان کیا کہ میرے اور رؤیت رب کے درمیان نور حائل تھا، اور دوسرے ارشاد کا مطلب وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو نہیں بلکہ بس ایک نور دیکھا تھا۔ کون کے فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت کس کی ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ سے۔ پھر ایک اور ریفرنس ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ ما کذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى۔ اس کا جب مطلب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ اپنے دل سے دیکھا۔ یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے۔ ابن مصدویہ نے عطا بن ابی رباح کے حوالے سے ابن عباس کا یہ قول نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے نہیں بلکہ دل سے دیکھا تھا۔ نسائی میں اکرمہ کی روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ نے فرمایا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کام سے سرفراز کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤیت کا شرف بخشا۔ حاکم نے بھی اس موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے سرفراز کیا، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤیت کا شرف بخشا۔ حاکم نے بھی اس روایت کو نقل کیا اور اسے صحیح قرار دیا۔ ان کا یہ بیان ہے کہ انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ دل سے دیکھا۔ ایسا سرکار دو عالم اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ دل سے دیکھا، ان کی روایت ہے، یہ ہے۔ آگے محمد بن کعب الفرزی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے پوچھا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں نے اس کو 2 مرتبہ اپنے دل سے دیکھا۔ دل سے دیکھا یہ بتا،
اس روایت کو ابن جریر نے ان الفاظ میں نقل کیا کہ آپ نے فرمایا میں نے اس کو آنکھ سے نہیں بلکہ دل سے 2 مرتبہ دیکھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ کی روایت جو قصہ معراج کے سلسلے میں شریک بن عبید اللہ کے حوالے سے امام بخاری رحمہ نے کتاب التوحید میں نقل کی ہے، اس میں یہ الفاظ آتے ہیں حتیٰ جاء سدرۃ المنتہی ودنا الجبار رب العزت فتدلی حتیٰ کان من قاب قوسین او ادنی فأوحی اللہ فیما اوحی الیہ 50 صلاۃ، یعنی جب آپ سدرۃ المنتہی پر پہنچے تو اللہ رب العزت کا آپ کے قریب آیا اور آپ کے اوپر معلق ہو، یہاں تک کہ آپ کے اور اس کے درمیان بقدر 2 کمان یا اس سے بھی کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو امور وحی فرمائے ان میں سے ایک 50 نمازوں کا حکم تھا، لیکن علاوہ ان اعتراضات کے جو اس سے روایت کی سند اور مضمون پر امام خطابی، حافظ ابن حجر اور دوسرے جو یہ ہیں فصین، ان سب سے بڑا اعتراض اس پر یہ وارد ہوتا ہے یہ صریح قرآن کے خلاف پڑتی ہے، کیونکہ قرآن مجید 2 الگ الگ رویتوں کا ذکر کرتا ہے، جن میں سے ایک ابتدائے افق یعنی اعلیٰ پر ہوتی ہے اور پھر اس میں دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کا معاملہ پیش آیا تھا، اور دوسری سدرۃ المنتہی کے پاس واقع ہوئی تھی، لیکن یہ روایت ان دونوں رویتوں کو غلط ملت کر کے ایک رویت بنا دیتی ہے، اس لیے قرآن مجید سے متعارض ہونے کی بنا پر اس کو تو کسی طرح قبول ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے اس تفسیری ضمن میں ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ